احتساب کے عمل کا کیا بنے گا اس سارے کے بعد؟ ہم لپ سروس تو بڑی دیتے ہیں زبیر صاحب کہ احتساب کے لیے ساری سیاسی جماعتیں تیار ہیں، ساری سیاسی جماعتوں کو احتساب کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہم سامنا بھی کریں گے، but nobody wants it. Honestly کوئی نہیں چاہتا. ابھی آج خائر صاحب نے کہا ایک کمیٹی بیٹھی، اس میں مشاورت ہوئی تو حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ ان کے جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی شکیں انڈیویجول اسپیسیفک آ جائیں. میں نے پی ایم ایل این کی شکیں بھی دیکھی جو پی ایم ایل این کی طرف سے اس وقت پروپوز کی گئی تھی. وہ بھی تمام تر کوشش یہی تھی کہ جو لوگ پھنسے ہوئے ان کو باہر نکالا جا سکے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ خصوصاً اس واقعے کے بعد should this ایشو سازشی کا پتہ کرنے کے بعد ڈائی ڈاؤن کر جانا چاہیے اور چیئرمین نیب کنٹینیو کرتے رہنے چاہیے؟ لیکن چیئرمین نیب کا جو پوزیشن تھی جاوید اقبال صاحب کی وہ بہت ہی متنازع تھی. آپ نے یہ جو سوال پوچھا کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جی وہ اس کا اس طرح سے احتساب ہو، یہ تو آپ لنڈن میں یا نیو یارک میں بھی کسی سے پوچھیں گے، کوئی بھی نہیں چاہتا. کیوں چاہے گا بھائی؟ اور سٹیٹ نہیں مانتی نا، لنڈن میں اور نیو یارک میں سٹیٹ نہیں مانتی ہے، یہاں پر تو سٹیٹ بھی بیچاری ساتھ مل جاتی ہے. کیا کریں؟ نہیں میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں کہ جب اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو آگے لے کے چلنا ہے تو اتنا کنٹروورشل نیب اور اتنے کنٹروورشل نیب چیئرمین کے ساتھ یہ آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ تو سر کس طرح کنٹروورشل ہے نیب چیئرمین؟ میں ذرا ویسے اپنی کیوریوسٹی کے لیے پوچھ رہا ہوں، کنٹروورشل جی میں بتا دیتا ہوں. میں ایک ایگزامپل ان کی امیچورٹی کی، حالانکہ وہ ایکٹنگ چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ ان کو اٹھا کے کہیں سے اٹھا کے ایک دم سے اتنے بڑے عہدے پر بٹھا دیا. آپ کو یاد ہے کہ ایک انہوں نے بیان دیا اور آفیشیل بیان چیئرمین نیب نے کہ $5 بلین نواز شریف نے انڈیا بھیجے. بالکل ٹھیک. مطلب اس سے زیادہ امیچور بیان ہو نہیں سکتا coming from the chairman of such an institution. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. پھر اس کے بعد ان کے ڈی جی انٹرویوز دے رہے ہیں. پھر وہ آپ کو یاد ہے کوئی نیب وہ حمزہ شہباز کے گھر جو اریسٹ کرنے گئے تھے، وہ پاکستان کس لیے کے مقاصد بتا رہے تھے. بھائی آپ نیب کے ادارے سے منسلک ہیں، آپ جا کے سیدھا اریسٹ کریں جو آپ وارنٹ لے کے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اگلا جب نیب بنے گا اور اس کے لوگ ہوں گے وہ بڑے پڑھے لکھے، وہ پی ایم ایل این سے جائیں گے، سیزنڈ پولیٹیشینز ہوں گے، وہ اس طرح کی غلطیاں نہیں کیا کریں. میں نے یہ نہیں کہا، بٹ وی کانٹ کنڈون. مطلب ہمارے اوپر بندوقیں پڑی ہوئی ہیں اور ہم ڈیو پروسیس بھی نہ ایکسپیکٹ کریں. What are we asking؟ ابھی جو ہم کہہ رہے ہیں جو لیٹسٹ کنٹروورسی ہو رہی ہے، انکوائری کہہ رہے ہیں نا، ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ نیب چیئرمین کو اٹھا کے اندر. آپ سے اگری کرتا ہوں. سو بات بالکل سمپل ہے. اس نیب چیئرمین کے اور اس نیب کے انکمپٹنٹ لوگوں کے تحت اگر یہ آگے چلے گا پروسیس تو آج ہم شور مچا رہے ہیں، کل جب ہاتھ ڈالا جائے گا پی ٹی آئی کے لوگوں پر اور جو ڈالنا بھی چاہیے تو پھر یہ شور میں چاہیں گے. بائی دا وے نیب چیئرمین کے بارے میں یا نیب کے بارے میں کسی پی ٹی آئی والے نے بھی فل 100% سیٹسفیکشن نہیں. ابھی اندلیب سے پوچھ لیں صرف یہ کہ is she satisfied with NAB؟ اگلے دن وہ ان سے جواب علی زیدی صاحب ایک پروگرام میں تھے and he very clearly said کہ نیب انویسٹیگیشنز کا جو طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے ہمارا کام نہیں ہوتا، ہمارے گورنمنٹ کے جو ڈے ٹو ڈے ورک ہے that is being affected and he's on record. آپ ان کی کہیں سے وہ نکالیں فوٹیج، وہ چلالیں. He's a sitting minister. سو دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ کام نہیں چل رہا اس طریقے سے تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف اپوزیشن کہہ رہی ہے یا سندھ میں گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے تو وہ بہانہ بنا رہی ہے. اٹس ایکچولی اے فیکچوئل سچویشن ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے پولیٹیشنز وہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ مطلب اگر آپ نیب کی کسٹڈی میں نے اگلے دن بھی ایک پروگرام میں کہا تھا، دیکھیں کوئی چیز ہر چیز کا حل بند کرنا بھی نہیں ہوتا. اگر اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو پہلے اس کو دیکھ لیں. اول تو اس کو بنایا گیا کس سوچ سے اس کو بھی دیکھ لیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں نا، the steps you can go back and trace the steps and see what can happen now. کیونکہ اس کی وجہ سے میگنا کارٹا بھی جب بنایا گیا تھا تو بیرنس کی رائٹس کو روکنے میں یہ بات سنیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایونچولی آپ نے اس کو لے کر کہاں جانا. اکاؤنٹیبلٹی پروسیس is coming to that that your accountability process اس پہ سوال اٹھتے ہیں. مطلب کہ اگر ایک اچھا کام ہو رہا ہے، اگر ایک اچھا کام ہو سکتا ہے تو وہ نہیں ہو پا رہا. آپ نے کنٹروورسی کی بات کی نا، انہوں نے کہا کنٹروورشل، آپ نے کہا کس طرح کنٹروورشل، تو آپ نے بات کی نا. تو کنٹروورشل ایک انٹرویو آیا تھا، ایک انٹرویو چھپا تھا which was completely attributed to chairman NAB. اس کے بعد ایک ان کی پریس کانفرنس آئی تھی، طویل دورانیے کی پریس کانفرنس آئی تھی.
کسی نے کہا دفاع میں کہ جی وہ بتا رہے تھے کہ وہ انٹرویو سے ان کا تعلق نہیں ہے, لیکن ہی ٹک این آور ٹو ایکسپلین, اور پھر انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی اس میں بھی وہ بڑی خطرناک باتیں. لیکن اسی انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا کہ جی میں حکومت کے پیچھے اس لیے نہیں ہوں, یا حکومت کو میں اس لیے ان کے کیسز کو اتنا شیک نہیں کرتا یا ہاتھ نہیں لگاتا کیونکہ یہ حکومت تو گر جائے گی. دیکھیے یہ بڑے سوال اٹھے نا اس انٹرویو کے اندر. اٹ واز ناٹ جسٹ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ حکومت کے نہیں اٹھاتے تو ہمارے بھی نہ اٹھائیں. کھانے میں کیا پسند ہے, آپ کا کلر آپ کو کون سا پسند ہے, سیر و تفریح کے لیے آپ کا, دیز آر ناٹ دی کوسچنز. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب حکومت کے بھی چھوڑ دے تو ہمارے بھی چھوڑ دیں. نہیں, پہلے نہیں, مطلب کہ انٹینشنلی کیا حکومت کے ساتھ جو احتساب کا عمل ہے حکومت میں بیٹھے اراکین کے حوالے سے وہ نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ حکومت کھڑی ہی ایسے عناصر کے اوپر ہے جن کا احتساب جو ہے وہ جس دن ہوا حکومت بیٹھ جائے گی. So I would like to ask یہ بات تو چیئرمین نیب نے اپنے انٹرویو میں بھی جو جاوید چودھری صاحب کا تھا اس میں بھی لکھی کہ ہم پر پریشر ہے کہ حکومتی اراکین کے کیسز نہ. تو یہ وہ ون اور لوز اور گین کی بات کر رہی تھی نا. چیئرمین نیب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے کہ کون حکومت بنا سکتا ہے, کس کی حکومت گر جائے گی. مزے کا سٹانس ہوتا ہے, وہی آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں 10 سال ہمارے پاس تھا اور ہم نے نہیں کیا, اور سرخرو ہو جاتے ہیں کہ جی اب آپ 9 مہینے میں وہ کرتے ہیں جو ہم نے 10 سال میں نہیں کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشچن اس کے 10 سال, یہ سارا کچھ, یہ کنٹروورسی, یہ اچھا نیب برا نیب, یہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, یہ شعر و شاعری کرتے ہیں, یہ 10 سال کیوں خاموش تھے؟ 10 سال اس لیے خاموش تھے کہ کسی پہ ہاتھ نہیں پڑا. اب ہاتھ پڑنا شروع ہوا تو اب جو ہے وہ گردنیں بھی اور زبان بھی بولنا شروع ہو گئی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں بالکل آئی اگری ود دیم کہ نیب میں امپروومنٹ کی بہت ضرورت ہے. کیوں نہیں نیب کے تو ہم obviously ہم تو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو لے کے ساری امینڈمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے جو امینڈمنٹس دیے وہ آپ نے بھی پڑھ لی ہیں, اس کے مطابق تو نیب جو ہے وہ قصہ پار ہو جائے گا. اس کا جو ٹوتھ لیس کیا, فینگ لیس کیا, وہ باڈی لیس سول لیس ہو جائے گا. اب ہم نے obviously نیگوشیٹ کر کے نیب کو بہتر بنانا ہے نا. ہم نے تو نہیں سلیکٹ کیا یہ چیئرمین, ہم نے پچھلا بھی نہیں کیا, ہم نے نیچے بندے بھی نہیں کیے, ہم نے یہ کیسز بھی نہیں کیے, یہ تو سارا ان کے ذمہ آتا ہے. اب اگر آپ نے بات صحیح کی اور شازیہ بھی بات صحیح کر رہی ہے کہ اگر آپ 10 سال اس کو ریویو کرتے رہتے, بہتر کرتے رہتے, obviously ناسا بھی ہوگا تو ہر ایئر اس کی ایک مانیٹرنگ ایویلویشن ہوگی, اس میں خامیاں نکلیں گے, اس کو بہتر کریں گے. لیکن اگر آپ ایک مردہ خانے میں اس کو رکھ کے 10 سال اس کے بعد کہیں کہ جی یہ اس میں یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اور آپ نے 9 مہینے کیا کیا, تو یہ عوام بیوقوف نہیں ہے. اب میں ایک جملہ صرف زرداری صاحب کا, I think it's about 8 months ago, 7 months ago, انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا, پتہ نہیں کون 1-to-1 انٹرویو, آپ کی مجال نہیں, انہوں نے کہا میں نے تو اپنے 5 سال میں کبھی احتساب کا سوچا بھی نہیں تھا. These are exact tickers going on. تو جب انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا احتساب کا, اور کبھی اس نیب کو چھیڑا تک نہیں, اور اس کو کبھی ہلایا تک نہیں, اور پھر ایک دوسرے پہ کیسز کر کے دباتے رہے. آپ کو وہ فیمس یاد ہے جہاں چودھری نثار اور اعتزاز احسن جوائنٹ سیشن میں کھڑے ہیں, چودھری نثار کہہ رہے ہیں میرے پاس تمہاری فائلیں ہیں, اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس زیادہ فائلیں ہیں, اور 3 بجے اور 4 بجے پریس کانفرنس کرنے لگے, اور خورشید شاہ اور نواز شریف نے مل کر بند کر. زبیر صاحب اس کے بعد میری طرف بھی آ جائے. دیکھیں بڑی اچھی بات, یہ 10 سال 5 سال یاد دلاتے ہیں. میں ان کو 5 سال ان کے یاد دلا دوں, اور احتساب کے حوالے سے, کیونکہ شور سب سے زیادہ یہ مچاتے ہیں, اور انہی کے منسٹر کے ریفرنس کا انٹرویو بھی دوں گا. انہوں نے احتساب کمیشن قائم کیا KP میں 5 سال, ٹھیک ہے, اور اس کو بڑے اطمینان سے سکون سے بند کر دیا. جب رپورٹ جنرل صاحب نے دی جو احتساب کمیشن کے ہیڈ تھے, تو فواد چودھری صاحب نے انٹرویو میں یہ کہا, اب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کرپشن کے خلاف سب سے بڑے چیمپئن ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا, وہ فیل ہو گیا, اور 85 کروڑ روپے ڈوب گئے, اور احتساب کا جو ہوا بیڑا غرق وہ تو ہوا ہی. سو پلیز ڈونٹ لیکچر اس کہ آپ کتنی بڑی چیمپئن ہیں اور ہمارے سے سوال پوچھتے ہیں, تو اپنے 5 سال بھی یاد رکھیں. اور دوسرا مجھے ایک بہت معصومانہ سوال ہے ان سے کہ ان کے انٹیریئر منسٹر کہاں ہیں. مجھے صرف میں نے سوچا تھا کہ کوئی ٹاک شو میں پوچھوں گا کہ اتنے واقعات ہو چکے ہیں, کل کا اتنا بڑا واقعہ ہوا, داتا دربار میں ہوا, گوادر میں ہوا, کوئٹہ میں 2 انٹیریئر منسٹر, اس کا بھی جواب دے رہا ہوں.
وہ کہیں چھترول کی تیاری کر رہے ہیں. چھترول کی تیاری کس کی چھترول کرنی ہے؟ وہ انہوں نے کہا نا جی عوام سڑکوں پہ آئے گی تو ہم چھترول. اور احتساب کمیشن کا جواب دے دیں ذرا کہ احتساب کمیشن کا آپ نے جواب دینا. دیکھیں ہم سارے آتے ہیں یہاں پر یہی باتیں پچھلے 5-7 سال سے میں سن رہا ہوں. ہم آگے کب بڑھیں گے؟ بڑھنا کہ نہیں؟ یہی تو افسوس ہے کہ یہ ہم کہاں چلے گئے ہیں. ہمارا کیا ڈائریکشن ہے پچھلے 9-10 ماہ میں؟ ہمارا کیا ڈائریکشن ہے ملک کے حالات؟ 9-10 سال میں یہ مانتی ہوں 9-10 سال بھی دیکھیں ایسے ملک کے لیے جہاں 4 دفعہ انٹرونشنز ہو چکی ہوں. آپ اپنا موازنہ جو ہے ایسے ممالک سے میں چائنا کی مثال نہیں دے رہی ہوں. میں ایسے ممالک کی مثال دوں گی جہاں جمہوریت پنپی ہے, مضبوط ہوئی ہے, جن کے ساتھ اپنا موازنہ تو ہم کر لیتے ہیں ریزلٹ اورینٹڈ, لیکن وہ پروسیس کا ہم نہیں کر پاتے ہیں بیکاز ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا. تو ہمیں بھی فخر ہونا چاہیے اور ہونا ہمارا بھی یہ رائٹ ہے کہ ہم بھی کہہ سکیں کہ جی ہم بھی اتنے برسوں کی جمہوریت کے بعد یہاں پہنچے ہیں, لیکن وہ رائٹ ہمیں مل نہیں پاتا انفارچونیٹلی. دیکھیں جہاں تک سوال مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوگا جمہوریت مضبوط ہوگی اگر ہمیں ساروں کو پتہ لگ جائے گا کہ فلودے والے کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئیں. آپ کو میں سب کی جمہوریت مضبوط ہوگی اگر لندن کے اپارٹمنٹس بھی پتہ چلیں گے, فلودے والے کا بھی پتہ چلے گا, وہ تمام الز خرابیاں جو جمہوری نظام میں ہیں جمہوریت ان کو ٹھیک کرتے ہوئے آگے چلتی ہے. آپ اس پہ مٹی ڈالتے ہیں, آپ کہتے ہیں فی الحال چھوڑ دو. بالکل نہیں. وہ تمام بیان میاں صاحب کے آپ کے خلاف, آپ کے میاں صاحب کے خلاف ہوا کیا؟ کوئی نہیں حل کرنا چاہتا ہے. صاحب بیٹھے ہیں اس شو پہ, وہ نون کے لیے بات خود کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یقیناً ماضی میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایک ایسا دور تھا جو عروج پہ تھی اور پیپلز پارٹی نے بہت کچھ فیس کیا. آپ کیا کہہ رہے ہیں کرپشن نہیں ہوئی اس ملک میں؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس ملک میں وکٹمائزیشن بھی ہوئی ہے. جی میں بالکل بات کرنا ہوں, بڑی مہربانی آپ کی طرف سے موقع ملا, بڑی بات ہے. میں سوال کر لوں. اس ملک میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہوئی ہے. اس ملک میں خرابیاں نہیں ہیں. اس ملک میں خرابیاں ٹھیک کون کرے گا؟ اس ملک کی جو خرابیاں ہیں اس میں صرف ایک جگہ آپ سوئی اٹکا دیتے ہیں. ٹھیک ہے اکاؤنٹیبلٹی ہے, پروسیس کو جاری رکھیں, میکنزم کو درست کریں. آپ کی سوئی ہر دفعہ نہیں نکل آتی ہے, کبھی ایس سی ایس کو ٹکنا ہوتا ہے, کبھی نیکلس ہوتا ہے, کبھی سرے پیلس ہوتا ہے, پھر فلودے والا آ جاتا ہے, وہ یہ بنتی جاتی ہے, ہم نہیں کرتے. سارا دن فالودے پہ اور پیلسز پہ پروگرام کریں, لیکن جو باہر آدمی بیٹھا ہے نا اس کو ریلیف چاہیے. وہ کہہ رہا ہے مہنگائی کی بوجھ تلے دب رہا ہوں, وہ کہہ رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہمارے پاس آج ہے, وہ کہہ رہا ہے گیس کے بلز بہت زیادہ ہے.